جب غسل فرض ہوتا ہے تو پورے بدن کو دھونا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ حالانکہ ہمارے جسم سے بہت ساری نجاستیں خارج ہوتی ہیں، پیشاب نکلتا ہے، پاخانہ نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور نجاست بھی نکلتی ہے یا ہوا خارج ہوتی ہے، ان کی وجہ سے پورا بدن دھونا ضروری نہیں ہوتا، صرف استنجا کر لینا کافی ہوتا ہے، یا جسم کے اس حصے کو دھو لینا کافی ہوتا ہے، یا پھر وضو کر لینا کافی ہوتا ہے۔ مکمل بدن کو دھونا، مکمل غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن جب جسم سے مادہ خارج ہوتا ہے، منی خارج ہوتی ہے، تو اس صورت میں جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو پورے بدن کو دھونا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا جانیں گے۔ بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ مرد عورت پر جب غسل فرض ہوتا ہے تو دونوں کا غسل کرنے کا طریقہ بالکل سیم ہے، لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اگر تو نجاست بدن سے نکلنے کی وجہ سے بندہ ناپاک ہو جاتا ہے تو پھر تو جیسے منی کے خارج ہونے کی وجہ سے، نکلنے کی وجہ سے مکمل بدن دھونا ضروری ہو جاتا ہے، کلی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے، تو پھر تو باقی نجاستیں جیسے بدن سے خارج ہوں، اگر کوئی بندہ واش روم میں پاخانہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی تو جسم سے نجاست خارج ہوتی ہے، اس پر بھی تو پورا بدن پر غسل فرض ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی تو جسم سے نجاست خارج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی غسل کرنا ضروری ہونا چاہیے، مکمل بدن پر پانی بہانا ضروری ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کوئی اگر پیشاب کرتا ہے یا پاخانہ کرتا ہے یا پھر اس کے جسم سے کوئی اور نجاست نکل جاتی ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، جسم سے خون نکل آتا ہے، پیپ نکلتی ہے، تو پورے بدن کو غسل دینا یا ناک میں پانی چڑھانا یا کلی کرنا فرض نہیں ہوتا، مکمل بندہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس بات کو توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے گا۔ اس کے علماء نے 3 عقلی جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب یہ جسم سے منی خارج ہوتی ہے، مادہ خارج ہوتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں خارج ہو، یعنی شہوت کے ساتھ خارج ہو، تو اس صورت میں مکمل بدن لذت حاصل کرتا ہے، لذت پورے مکمل بدن کو ملتی ہے۔ اس وجہ سے مکمل بدن کو ہی غسل دینا، اس کا غسل کرنا، اس کو دھونا ضروری ہے۔ مکمل بدن جتنا ظاہری بدن ہے یا پھر باقی ان کے علاوہ جو اعضاء ہیں جن تک پانی پہنچانا ممکن ہے، جیسے کولی کرنا ممکن ہے تو کولی کرنا بھی اس لیے ضروری ہو گیا، ناک میں پانی چڑھانا ممکن ہے تو یہ بھی ضروری ہو گیا۔ باقی اس کے علاوہ جتنا مکمل بدن ہے، جہاں جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے، ظاہری جتنا بھی بدن ہے وہ بھی مکمل دھونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ مکمل بدن اس سے لذت حاصل کرتا ہے، تو مکمل بدن کو دھونا ضروری ہو گیا۔ یہ ایک اگلی جواب علماء نے دیا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ جب یہ مادہ خارج ہوتا ہے، منی خارج ہوتی ہے، تو اس وقت مکمل بدن کی طاقت استعمال ہوتی ہے، یعنی پورے بدن میں ایک جنبش سی پیدا ہو جاتی ہے اور مکمل پورے بدن کی طاقت استعمال ہوتی ہے۔ تو جب پورے بدن کی طاقت استعمال ہوتی ہے تو پھر جب یہ مادہ خارج ہو جاتا ہے تو پورے بدن کو ہی دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کیا ہوگی؟ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مکمل بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو افضل طہارت ہے، بہتر سے بہتر طہارت ہے، وہ حاصل کرنا ضروری ہے، اور بہتر اور افضل طہارت یہ ہے کہ مکمل بدن کو دھویا جائے، مکمل غسل کیا جائے، کلی کی جائے، ناک میں پانی چڑھایا جائے، ظاہری جتنا بدن ہے اس کو مکمل دھویا جائے، ہر حصے پر پانی پہنچایا جائے، یہ مکمل طہارت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو یہ مکمل طہارت ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اب اس پہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ جب بندہ پیشاب کرتا ہے یا پاخانہ کرتا ہے یا پھر جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے یا پھر خون نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، تو اس وقت بھی تو اس کے بعد بندہ جیسے نماز پڑھنی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس وقت بھی تو مکمل پاکی ہونا، مکمل طہارت حاصل ہونا وہ بھی تو افضل ہے، وہاں پر بھی پھر مکمل طہارت حاصل ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیشاب کی حاجت بندے کو بار بار دن میں پیش آتی ہے، کہ اس کو دن میں کئی بار پیش آ سکتی ہے، رات میں کئی بار حاجت پیش آ سکتی ہے، 24 گھنٹوں میں کئی بار اس کو پیشاب کی حاجت پیش آتی ہے، پاخانے کی حاجت پیش آتی ہے، یا باقی معاملات بھی اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہوا خارج ہونے والا معاملہ کئی بار اس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ان کاموں پر، یعنی یہ ویسے ہے تو عقلی دلیل لیکن سمجھنے کے لیے کہ ان کاموں پر، جیسے پیشاب کی وجہ سے، پاخانے کی وجہ سے، ری خارج یعنی ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، اللہ پاک نے مکمل طہارت حاصل کرنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ ان میں رخصت دے دی، کیونکہ یہ دن میں بار بار معاملہ پیش آنا تھا۔ اگر اس پر بھی یہ بات لازم کر دی جاتی کہ اگر جسم سے ہوا خارج ہوئی تو بھی مکمل پاکی حاصل کرنا ضروری ہے،
تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ دن میں کئی بار یہ معاملہ پیش آتا اور پھر ان کے لیے مشقت ہو جاتی، بار بار ایسا کرنا، بار بار پھر مکمل غسل کرنا۔ اسی طرح پیشاب کی حاجت بار بار پیش آتی ہے، پاخانے کی حاجت بار بار پیش آتی ہے، تو اگر ان کی وجہ سے بھی مکمل غسل کرنا ضروری ہوتا تو ایک مشقت والا مقام بن جاتا، ایک تکلیف والا، یعنی کہ بار بار جب معاملہ پیش آئے گا تو مشقت میں بندہ پڑ جائے گا نا۔ تو اللہ پاک کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ان کاموں پر مکمل طہارت حاصل کرنا اور مکمل پاک ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ والی شرط اللہ پاک نے نہیں رکھی، بلکہ اگر کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، پیشاب کرتا ہے یا پاخانہ کرتا ہے یا جسم سے پیپ نکلتی ہے، خون نکلتا ہے اور وہ نکل کر بہتا ہے، پیپ نکلنے اور خون نکلنے کی الگ سے وہ ایک شرط ہے، جیسے کہ وہ نکلے اور اپنی جگہ سے بہہ جائے تو وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تو اصل بات میں اس کی کر رہا ہوں، پیشاب کی، پاخانے کی اور ہوا خارج ہونے کی، جس کی وجہ سے جو مطلب کہ ناپاکی خارج ہوتی ہے اور بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، اسے وضو کرنا دوبارہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان پر وضو رکھا ہے کہ یہ چونکہ بار بار تمہیں معاملات پیش آتے ہیں تو اس وجہ سے اس کے لیے صرف وضو کافی ہے کہ تم چہرہ دھو لیا کرو، کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھو لیا کرو، سر کا مسح کر لیا کرو، دونوں پاؤں دھو لیا کرو، تو یہ تمہاری طہارت مکمل ہو جائے گی، کیونکہ یہ معاملہ تمہیں پیشاب والا، پاخانے والا، ہوا خارج ہونے والا معاملہ تمہیں 24 گھنٹے میں بار بار پیش آنا ہے، تو اگر اس پر بھی غسل رکھ دیتے کہ مکمل ہی نہانا ہے تو مشقت بن جاتی۔ اس وجہ سے اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس میں اللہ پاک نے مکمل طہارت والا آپشن نہیں رکھا، مکمل طہارت والا آپشن کو لازم نہیں کیا۔ لیکن دوسرا معاملہ جو ہے، جیسے جسم سے منی خارج ہونے والا، مادہ خارج ہونے والا، تو وہ بہت زیادہ پیش آنے والا معاملہ نہیں ہے کہ مطلب کہ دن میں 24 گھنٹے میں بار بار یہ بندے کو حاجت ہو، یعنی جیسے کوئی شادی شدہ حضرات ہیں تو بار بار ان کا باہمی تعلق قائم کرنا یا اس طرح کا معاملہ کرنا، ایسا نہیں ہوتا، عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک الگ بات ہے کوئی شرعی مریض ہو جس کو بار بار احتلام والا معاملہ پیش آتا ہو، اس کو بھی اگر آتا بھی ہو بالفرض، تو جب وہ سوئے گا تبھی اسے معاملہ پیش آئے گا، تو 24 گھنٹے میں بالفرض ایک بار آ جائے گا یا پھر دو دن بعد ایک بار آ جائے گا، تو وہ بھی اس کی بیماری اور عذر ہوگا، اس کو اس کا علاج کروانا چاہیے، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ مادہ خارج ہونے والا معاملہ چونکہ کبھی کبھار پیش آتا ہے، اور اس میں جو 3 باتیں میں نے کر دی کہ مکمل طہارت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل کر کے پھر حاضر ہونا، یہ عقلی دلیل کے اعتبار سے بول رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ مکمل بدن کی طاقت استعمال ہوتی ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ کہ مکمل بدن لذت حاصل کرتا ہے، اس وجہ سے مکمل بدن کو ہی دھونا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس مکمل طہارت کو رکھا کہ چونکہ یہ کبھی کبھی معاملہ پیش آتا ہے تو اس میں زیادہ مشقت والا معاملہ نہیں ہوگا، تو مکمل طہارت اس کے ساتھ اس طریقے سے حاصل کی جائے گی۔ باقی جیسے میں نے بتا دیا، مرد کے لیے اور عورت کے لیے غسل کرنے کا طریقہ بالکل سیم ہے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ میں سے جو بھی آن لائن قرآن پڑھنا چاہتا ہو، ترجمہ پڑھنا چاہتا ہو، تفسیر پڑھنا چاہتا ہو، حدیث پڑھنا چاہتا ہو یا کلاس لے کر مسائل سیکھنا چاہتا ہو، نیچے لکھے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اس ویڈیو سے متعلق یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی دینی مسئلہ ہو، کمنٹ میں آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔